رانا صاحب میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے مہر بانو صاحبہ نے آپ کی جماعت کا نام تو نہیں لیا، لیکن آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ایک موازنہ کیا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے درمیان. میں احسن اقبال صاحب کی 2016 کی 2020 کی چند ٹویٹس دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک ٹویٹ میں تو انہوں نے کہا تھا ہوز دا ڈونلڈ ٹرمپ آف پاکستان. میں پڑھ کے سناؤں؟ گو ہیڈ، وائی ناٹ، گو ہیڈ پلیز، گو ہیڈ. لیٹ می پل آؤٹ ون سیکنڈ، گیو می اے مومنٹ. ایک ہے بڑی مزیدار ٹویٹ ہے، میرے خیال میں یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کی تھی. اف یو گیو می اے مومنٹ آئی ول جسٹ پل اٹ اپ فار یو. آپ پہلے ان سے پوچھ لیجیے. there it is. We have a parallel at home. In a new book, John R. Bolton portrays Donald Trump as a president who sees his office as an instrument to advance his own personal and political interests over those of the nation. Trump regularly subjected to fact-checking. Economist says POTUS made 13,000 false and misleading statements, etc. That's approximately 11 mistakes. Anyone matching or coming even close? We have one at home. تو وہ کافی طنز کرتے رہے، خواجہ صاحب بھی، اسلم اقبال صاحب بھی. ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے تو ایک آرٹیکل آپ-ایڈ بھی لکھا تھا. تو اب شاید سارے چھپا رہے ہوں گے انہیں. رانا صاحب رانا صاحب یہ حادثہ کس طرح مٹایا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف والے بڑے شرارتی ہے سر. یہ ساری وہ ٹویٹس کے اسکرین شاٹ لے کے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ بھی کر رہے ہیں، ایلن مسک کو بھی ٹیگ کر رہے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فارن ریلیشن شپس ہیں وہ ٹویٹس کے اوپر، اور تب ٹویٹس کے اوپر جب وہ صدر نہ ہوں اور یعنی کہ وہ گورنمنٹ میں نہ ہوں تو اس کے اوپر نہیں چلتے. ریلیشن شپس جو ہیں وہ اس سے گہرے ہوتے ہیں، اور بلکہ ہم مبارکباد دینا چاہیں گے جو ہے کہ ایک پرامن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے اور نئی گورنمنٹ جو ہے آنے لگی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا چارج لیں گے آنے والے جنوری میں. تو ہم وی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہز ایڈمنسٹریشن. جہاں تک یہ ٹویٹس وغیرہ کی بات ہے، بالکل یہ ہوتی نہیں، لیکن میرے خیال سے یہ کوئی فارن ریلیشن شپس میں کوئی ہرڈل نہیں بنے گی. یہ ضرور ہے کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی اگر تاریخ دیکھیں تو انہوں نے تو براہ راست الزام لگایا تھا اور ہر لیول پہ لگایا تھا پاکستان کے اندر کہ امریکہ نے رجیم چینج کی ہے. اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ایبسلوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں، اور پھر رجیم چینج کا انہوں نے نعرہ لگایا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے فوراً بعد انہوں نے اسی ملک کے جو ایمبیسڈر تھے اس کے لیے ریڈ کارپٹ KPK میں بٹھایا. پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ انہی کی جماعت نے لابیسٹ ہائر کیے، ڈھیروں ڈالرز ان لابیسٹ کو ہائر کرنے میں لگایا تاکہ وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ وائس ریز ہو اور خان صاحب کو کوئی NRO یا ریلیف مل جائے. یہ جو آپ جو یہ آکسفورڈ کا الیکشن تھا وہ بھی اسی مہم کا حصہ تھا، وہ بھی فلاپ ہوا. یہ جو لیٹر لکھے وہ بھی فلاپ ہوئے. تو کوشش انہوں نے بہت کی. اب بھی یہ اسی امید پہ ان کا پورا سوشل میڈیا، مہربانوں نے جو بات کی وہ ان کا موقف ہے، لیکن ان کی جماعت کا، سوشل میڈیا کا، اور ساروں نے بڑا اس کو چیمپئن کیا کہ اب ٹرمپ آنے والے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. لیکن ان سے سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ تو کہتے تھے مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور آپ انہی سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو کہتے تھے کہ انہوں نے رجیم چینج کی ہے، پھر آپ انہی کے پارلیمنٹیرینز کو لابیسٹ ہائر کر کے اپنے جو ہے اپنے فیور میں آپ ان سے جو ہے رانا صاحب میں اگر ایک دو سوال ذرا میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے عمران خان ہیں؟ اب آپ یہ سمجھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں دونوں کا آپس میں یا نہیں؟ دیکھیں یہ موازنہ جو ہے وہ خالی وہ ہماری طرف سے یا کچھ جو انڈیویجولز نے اگر ٹویٹ کیا ہے انڈیویجول لیول پہ وہ تو ضرور ہوتا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اس طرح کے کمپیریزنز کیے تھے، لیکن یہ انڈیویجول باتیں ہیں. سر میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں نا، گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ کی رائے اس وقت ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ US ایمبیسی جو پاکستان کے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہو، وہ دیکھ رہی ہو رانا احسان افضل صاحب جو ہیں وہ آنے والے پریزیڈنٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو آپ کی رائے میں کیا ہے؟ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے عمران خان سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں؟
ہماری رائے میں ایز اے گورنمنٹ آفیشیل یہ ہے کہ ان کو امریکن عوام نے ووٹ ڈال کے منتخب کیا ہے, صدارت کے اوپر, صدارت کے منصب پہ لے کے آئے ہیں, اور ہماری رائے میں ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہم. تو اب ہماری یہی رائے ہے ایٹ اے گورنمنٹ لیول, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم ان کی پرسنالٹی کو کمپیئر کریں. وہ ان کی جیسی بھی پرسنالٹی ہے, ان کو امریکنز نے سلیکٹ کیا ہے, الیکٹ کیا ہے, اور میں یہ کہنے لگا تھا سلیکٹ نہیں, الیکٹ کیا ہے, وہ امریکی الیکشن ہے سر. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. گو ایڈ, میں بولیے. ان کا اتنا زور ہے, رانا صاحب کا اتنا زور ہے کہ امریکن عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے, تو بالکل کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ ون فار ڈیموکریسی امریکہ میں کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جو لیگسی میڈیا, مین اسٹریم میڈیا تھا امریکہ میں, انٹیلیجنسیا جو امریکہ میں تھی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پولز اتنے برعکس ہیں زمینی حقائق کے آج, کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہمیں تب بھی خدشہ تھا کہ پولز کو سپریس کیا جا رہا ہے یا سکیوڈ ریزلٹس آ رہے ہیں, I want to discuss that, جس کو انجینئرنگ کہتے ہیں. مہربانی صاحب, I want to say جی پلیز گو ایڈ. ہاں, سو آئی وانٹ ٹو سے کہ وہاں پہ تو ہم بالکل اس کو سراہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو تسلیم کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے, اس انٹیلیجنسیا نے, اس لیگسی میڈیا میں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ ایک جماعت کو دیا, عمران خان صاحب کو دیا, یہاں پہ اس مینڈیٹ کو روندا گیا. رانا صاحب یہ بخوب حقائق ہیں, اسی موقف کی وجہ سے آپ نے اتنی تو عدالتوں کے ذریعے جب یہ بات ہوگی تو پھر کچھ ہوگا. پولی ڈرافٹڈ لیجسلیشن ڈیزائن ٹو کنٹرول دا جوڈیشری, پولی ڈرافٹڈ, اور ابھی بھی آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت درکار ہے, اور آپ وہ بھی کریں گے. اس وقت جتنی قانون سازی آپ نے یہ بھی آپ کا پروپیگنڈا ہے, وہ اس کے پیچھے یہی نیت ہے. یہ حقائق ہے رانا صاحب, یو کین جوڈیشری کے حوالے سے. چلیں, امید ہے کہ نہیں آئے, کیونکہ جو کچھ ابہام ہے 26ویں میں اس کو پتہ نہیں کس طرح آپ درست